السلام علیکم۔ ڈاکٹر مقصود عظیمی کے ساتھ اس نشست میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب کی 4 دسمبر 2025 کو ہونے والی ایک بہت ہی دلچسپ گفتگو کی گہرائی میں اتریں گے۔ جی، اس نشست میں کچھ بہت ہی بنیادی اور اہم سوالات پوچھے گئے تھے۔ بالکل، اور حاضرین نے جو سوالات پوچھے اور ڈاکٹر صاحب نے جو جوابات دیے وہ آج ہم سب کے ساتھ بانٹیں گے۔ اور یہ سوالات بظاہر تو الگ الگ لگتے ہیں، لیکن جب ہم ان پر بات کریں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ سب ایک ہی دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو آج کے موضوعات کیا ہیں؟ آج کی گفتگو میں ہم سب سے پہلے تو قرآن میں سفارش کے اصل تصور پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کی 2 صفات یبدئ اور یعید، ان کا گہرا مفہوم دیکھیں گے۔ اور یہ ہماری زندگی پر کیسے لاگو ہوتی ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ اس کے بعد ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال کو کھوجیں گے کہ توانائی یعنی انرجی آخر ہے کیا؟ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اور پھر عدل اور انصاف کے درمیان جو باریک فرق ہے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اچھا، جسے ہم اکثر ایک ہی سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت اور گہری ربائی کی تشریح کریں گے جس میں فنا اور بقا کے تصورات پر غور کیا گیا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی بہت ہی گہرے موضوعات ہیں۔ تو آئیے اسی کھوج کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال، جیسا کہ آپ نے بتایا، سفارش کے تصور کے بارے میں تھا، جو اکثر ہمارے ذہنوں میں ایک عجیب سی الجھن پیدا کرتا ہے۔ جی، اور یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق ہماری پوری سوچ اور عمل سے ہے۔ قرآن میں ایک طرف ذکر ہے کہ سفارش ہوگی، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو یہ معاملہ آخر ہے کیا؟ تو ڈاکٹر صاحب سے جب یہ پوچھا گیا تو ان کا جواب بہت براہ راست اور سوچنے پر مجبور کرنے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سفارش کا تصور ہماری اپنی ہڑ حرامیوں کی دلیل ہے۔ ہڈ حرامی یعنی کام سے جی چرانا، محنت سے بھاگنا۔ تو کیا ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم سفارش کے تصور کو اپنی ذمہ داریوں سے فرار کے لیے ایک بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ بالکل یہی نکتہ ہے۔ جب ہم اپنا کام، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی ایسا سفارشی تلاش کرتے ہیں جو ہمارا کام کروا دے۔ جی، اور یہ رویہ صرف دنیاوی معاملات تک محدود نہیں، ہم نے اسے اپنے دینی تصورات میں بھی شامل کر لیا ہے۔ کہ ہم عمل کریں یا نہ کریں، کوئی نہ کوئی بزرگ ہمیں بخشوا ہی لیں گے۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ ایک ذہنی رویہ ہے، ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے۔ ہم ایسی باتوں اور تصورات کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں جہاں محنت کیے بغیر کچھ بڑا انعام ملنے کی امید دلائی جائے۔ یہ تو ایک طرح کی لاٹری مینٹالٹی لگتی ہے کہ بس ایک ٹکٹ لگ جائے اور سب کچھ مل جائے۔ آپ نے بہت اچھی اصطلاح استعمال کی۔ یہ بالکل ایک لاٹری مینٹالٹی ہے، اور یہ ہماری اجتماعی سوچ میں اتنی گہرائی تک سرایت کر گئی ہے کہ ہم محنت اور کوشش کے راستے کو مشکل سمجھتے ہیں۔ اور شارٹ کٹ کی یہ تلاش تو کائنات کے بنیادی اصولوں کے بالکل خلاف لگتی ہے۔ شاید یہیں سے ہم اگلے موضوع سے جڑ سکتے ہیں، ہے نا؟ کیا خوب جوڑا ہے آپ نے۔ بالکل یہی بات ہے، کیونکہ اگلا سوال اللہ کی 2 صفات یبدئ اور یعید کے بارے میں تھا۔ یعنی ایک ابتدا اور پھر مستقل تکرار۔ شارٹ کٹ کا تو یہاں کوئی ذکر ہی نہیں۔ جی، ایک سامع نے سوال کیا کہ قرآن پڑھتے ہوئے ان کی توجہ ان 2 الفاظ پر آ کر ٹھہر گئی، یبدئ یعنی ابتدا کرنے والا اور یعید یعنی دہرانے والا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی کیا وضاحت کی؟ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ صرف 2 صفات نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا کام کرنے، تخلیق کرنے اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے کا بنیادی فارمولہ ہے۔ اچھا، یعنی ہر چیز ایک آغاز اور پھر ایک تکرار کے عمل سے گزرتی ہے۔ بالکل، کوئی بھی چیز خلا میں سے اچانک مکمل حالت میں نہیں آ جاتی۔ یہ تو بہت گہرا نکتہ ہے۔ اس کی کچھ مثالیں ہماری زندگی میں مل سکتی ہیں۔ ہر لمحہ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے چلنے کی اتنی سادہ اور خوبصورت مثال دی۔ اچھا، انہوں نے فرمایا کہ جب آپ نے اپنی منزل کا تعین کیا اور اس کی طرف پہلا قدم اٹھایا، وہ ابتدا ہے، وہ یبدئ کا مظہر ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن کیا آپ ایک قدم اٹھا کر منزل پر پہنچ جاتے ہیں؟ نہیں، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر آپ دوسرا، تیسرا، چوتھا قدم اٹھاتے ہیں، یعنی آپ اپنے پہلے قدم کو ہی دہراتے ہیں۔ یہ دہرائی ہے، یہ یعید کا عمل ہے۔ واہ، یعنی ہمارا چلنا بھی اللہ کے ان صفات کا ایک عملی نمونہ ہے۔
اور اگر اس اصول کو مزید پھیلائیں تو بچے کی پیدائش کی مثال بھی ذہن میں آتی ہے۔ جی بتائیے۔ ایک خلیہ بنتا ہے، یہ ابتدا ہے، ہم، اور پھر وہ خلیہ تقسیم در تقسیم ہوتا رہتا ہے، لاکھوں کروڑوں بار خود کو دہراتا ہے، تب جا کر ایک مکمل انسان وجود میں آتا ہے۔ بالکل درست۔ اسی طرح جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے سانس کی ابتدا ہوئی۔ اور آج تک اس کی دہرائی ہو رہی ہے۔ جی، ہر اگلا سانس اسی پہلے سانس کی تکرار ہے۔ جب ہمارا دل پہلی بار دھڑکا وہ ابتدا تھی، اور جب تک یہ دھڑکے گا یہ اپنی تکرار کرتا رہے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ صفات کس طرح ہر لمحہ ہمارے وجود کے اندر اور باہر ہر جگہ جاری ہیں۔ اور یہاں سفارش یا شارٹ کٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں، ہر چیز ایک عمل اور اس کی مسلسل تکرار کی پابند ہے۔ تو پھر اسی طرح کے دوسرے الفاظ جیسے یحیی اور یمیتو ہیں، یعنی زندگی دینے والا اور موت دینے والا، ان کا بھی یقیناً کوئی گہرا مطلب ہوگا۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب نے اس پر سلسلہ عظیمیہ کے امام قلندر بابا اولیاء کا ایک قول نقل کرتے ہوئے اس کی گہرائی واضح کی۔ اچھا، ان کا عام فہم مطلب تو زندگی دینا اور موت دینا ہی ہے، لیکن اس کا ایک گہرا روحانی مفہوم بھی ہے۔ قلندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ اس کا مطلب فاصلوں کو زندہ کرنا اور فاصلے مارنا بھی ہے۔ ایک منٹ، فاصلوں کو زندہ کرنا اور فاصلے مارنا، یہ تو بہت شاعرانہ اور پراسرار بات لگ رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا تعلق ہمارے حواس کی حدود سے ہے۔ عام طور پر ہماری نظر، ہماری سماعت ایک خاص فاصلے تک محدود ہے، جی بالکل۔ لیکن جب اللہ اپنی صفت یحیی سے ان فاصلوں میں زندگی ڈالتا ہے تو یہ حدود ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایک شخص ہزاروں میل دور کی چیز دیکھ یا سن سکتا ہے۔ اور یمیت یعنی فاصلے مارنے کا مطلب ہے کہ وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہو جانا؟ بالکل، اور موت کا تصور بھی صرف زندگی کا خاتمہ نہیں، بلکہ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ زندگی کا اپنے اصل کی طرف واپس پلٹنے کا عمل ہے۔ یہ تصورات تو ذہن کے نئے دریچے کھول رہے ہیں، اور یہ سب کہیں نہ کہیں توانائی یعنی انرجی کے تصور سے جڑتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ جی، آپ نے صحیح پکڑا۔ حواس کی حدود کو توڑنا، فاصلوں پر قابو پانا، یہ سب توانائی کے بغیر تو ممکن نہیں۔ اور اتفاق سے اگلا سوال بھی یہی تھا کہ یہ توانائی آخر ہے کیا؟ جی، اور ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت بہت ہی سائنسی اور ساتھ ساتھ روحانی انداز میں کی۔ انہوں نے بتایا کہ کسی بھی لہر میں 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کا طول موج یعنی ویو لینتھ، دوسری اس کی فریکوینسی، اور تیسری اس کی توانائی یعنی انرجی۔ سائنس کی زبان میں اسی توانائی کو کوانٹم کہتے ہیں۔ اچھا تو یہ کوانٹم اصل میں توانائی ہے، لیکن یہ ابھی تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ٹارچ والی جو مثال دی تھی وہ یہاں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ بالکل، وہ ایک بہترین مثال ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک ٹارچ ہے جس میں ایک سیل ہے، آپ اسے جلاتے ہیں، اس کی روشنی 6 فٹ دور تک جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ اسی ٹارچ میں 4 سیل لگا دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے روشنی کی شدت بہت بڑھ جائے گی اور وہ شاید 20-25 فٹ دور تک جائے گی۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ روشنی وہی ہے، اس کی فریکوینسی اور طول موج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو پھر فرق کس چیز سے پڑا؟ فرق پڑا ان 4 سیلز کی طاقت سے، جس نے اس روشنی کی توانائی یعنی کوانٹم کو بڑھا دیا۔ یہی توانائی ہے۔ واہ، یہ مثال تو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری بنیادی صلاحیت شاید ایک جیسی ہو، لیکن ہم اس میں کتنی توانائی ڈالتے ہیں، اصل فرق وہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ اصول انسانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہر انسان کے ذہن کی اپنی ایک ویو لینتھ، اپنی فریکوینسی اور اپنی انرجی ہوتی ہے۔ اور جس کے ذہن میں توانائی یعنی کوانٹم زیادہ ہے، وہ چیزوں کو زیادہ گہرائی میں سمجھتا ہے۔ جی، اور اس کے حواس کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہیں پر قلندر بابا اولیاء کا لندن ٹاور دیکھنے والا حوالہ آیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ جی، وہ توانائی کے عملی اطلاق کی ایک شاندار مثال ہے۔ قلندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ جب آپ آنکھوں سے لندن ٹاور دیکھتے ہیں تو نگاہ کا ایک زاویہ بنتا ہے اور آپ کو وہ نظر آتا ہے۔ جی، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر لندن ٹاور کا تصور کریں تو ذہن اس کا ایک ہلکا سا دھندلا سا خاکہ بنا دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ خاکہ واضح اور روشن کیوں نہیں؟ کیونکہ اس میں توانائی کی کمی ہے، نگاہ کی ناتوانی ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا۔
بالکल। कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर किसी तरह निगाह की ये नातवानी दूर कर दी जाए, यानी उसमें तवानाई भर दी जाए, तो हाफजे में मौजूद उस अक्स को भी उतने ही रोशन और ठोस देखा जा सकता है जितना आप लंदन जाकर अपनी आंखों से देखते हैं। अच्छा। नज़र तो दरअसल आपके जहन की स्क्रीन पर बने हुए अक्स को ही देखती है, चाहे वो अक्स बाहर से आए या अंदर हाफजे से उभरे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ें हम रूहानियत, कश्फ और करामात से मंसूब करते हैं, ये कोई मावराई चीज़ें नहीं बल्कि तवानाई और जहन की साइंस है। डॉक्टर साहब के मुताबिक बिल्कुल यही बात है। ये एक काबिले हसूल साइंस है, लेकिन इसके लिए वैसी ही मेहनत और तवानाई की ज़रूरत है जैसी युब्दी और युईद के कानून में नज़र आती है। तो हमने खुद ही ये मान लिया है कि ये काम तो कोई खास लोग ही कर सकते हैं और इस इल्म को इल्म सीना कहकर आम इंसान की पहुंच से दूर कर दिया। जी ऐसा ही है। तवानाई सिर्फ हाथ पांव की ताकत का नाम नहीं, बल्कि जहन की ताकत, हवास की ताकत, ये सब तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें हैं। और कायनात की तख्लीक में इस तवानाई का क्या किरदार है? डॉक्टर साहब ने फरमाया कि तमाम तख्लीकात की बुनियाद ही तवानाई पर है। तवानाई के बगैर कोई फेल हो ही नहीं सकता। जी, उंगली भी हिलाने के लिए एनर्जी चाहिए। बिल्कुल। जब अल्लाह ने कुन फरमाया तो उसके नतीजे में तवानाई को मुख्तलिफ शक्लों और फ्रीक्वेंसीज इख्तियार करने की हिदायत मिली। सितारे, सयारे, कहकशाएं, सब कुछ तवानाई की ही मुख्तलिफ शक्लें हैं। और साइंसदान आज तवानाई को तो मानते हैं। लेकिन वो उस तवानाई के खालिक और हिदायत देने वाले को नहीं मानते। वो यहाँ आकर रुक जाते हैं। ये वाकई एक बहुत गहरा नुक्ता है। और ये तवानाई वाला मौजू मुझे अदल और इंसाफ वाले सवाल की तरफ ले जा रहा है। गुफ्तगू में अदल की वजाहत के बारे में भी एक सवाल था। जी, और ये एक और ऐसा मौजू है जहां हम अक्सर उलझन का शिकार रहते हैं। डॉक्टर साहब ने अदल और इंसाफ के फ़र्क को बहुत खूबसूरती से वाज़े किया। हम आमतौर पर उन्हें हममाना समझते हैं, है ना? जी, लेकिन उनमें एक बुनियादी फ़र्क है। इंसाफ का लफ्ज़ निस्फ से है, जिसका मतलब है आधा आधा या बराबर। इंसाफ ये है कि सबको एक जैसी बुनियादी सहूलियात और मौक़े मिलने चाहिए। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, इंसाफ एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी है, यानी सबके लिए मैदान बराबर है। आपने बिल्कुल सही समझा है। तो फिर अदल क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अदल ये है कि चूटी को चूटी जितना खाना दिया जाए और हाथी को हाथी जितना। ये है अदल। यानी इंसाफ तो करना है, लेकिन अदल के साथ हिस्सा बकदरे जुस्सा। अच्छा, अब ये फर्क पूरी तरह वाज़े हुआ। अगर हाथी को चींटी जितना खाना मिले तो ये इसके साथ नाइंसाफी होगी, और अगर चींटी पर हाथी जितना खाना डाल दिया जाए तो वो उसके नीचे दबके मर जाएगी। बिल्कुल। और यही कानून मेहनत पर भी लागू होता है। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो अपनी तवानाई का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह उन्हें बेहतर और ज़्यादा नताइज देता है। ये अल्लाह के निज़ाम आदल है। और हम अक्सर अल्लाह से अदल के बजाय अपनी मर्जी का इंसाफ मांग रहे होते हैं। जी, यह सिफारिश वाली ज़हनियत की ही एक और शक्ल है। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने अपने मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह की दस्तरखान वाली मिसाल भी सुनाई थी। वो तो आंखें खोल देने वाली है। जी, वो मिसाल इस पूरे तसव्वुर को समेट देती है। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी फरमाते हैं कि ये दुनिया एक दस्तरख्वान की तरह है, जिस पर अल्लाह ने हर तरह की नेमत सजा दी है। कुछ नेमतें करीब रखी हैं, कुछ ज़रा फासले पर। जी, अब जहां आप बैठे हैं, हो सकता है आपके करीब सिर्फ चटनी और रोटी पड़ी हो और बिरयानी जरा दूर रखी हो। अब ये आपकी हिम्मत है, आपकी तवानाई का इस्तेमाल है कि आप हाथ बढ़ाकर या थोड़ी सी जहमत करके उठकर अपनी पसंद की डिश ले लें। या सिर्फ करीब पड़ी चटनी से रोटी खाते रहें और शिकायत करते रहें कि मेरे नसीब में तो यही था। बिल्कुल, अल्लाह ने तो सब कुछ मुहैया कर दिया है। ये हम पर है कि हम अपनी तवानाई इस्तेमाल करके क्या हासिल करते हैं। ये मिसाल तो लाजवाब है। सारा मामला हमारी अपनी कोशिश का है। गुफ्तगू के आखिर में एक रुबाई पर बात हुई जो इन तमाम तसव्वुरात को एक और गहराई अता करती महसूस हुई। जी, वो रुबाई ये थी। एक मुल्क समा है कि बलाएं हैं जहां, एक मुल्क के बका है कि जतवाएं हैं जहां, एक मुल्क के फना ज़ेरे ज़मीं है आबाद, उस मुल्क के अंदर न ज़मीं है न जहां। ये तो बहुत गहरी बात है। जी, और ये रुबाई वक्त, मकान और वजूद के बारे में हमारे आम तसव्वुरात को चैलेंज करती है। डॉक्टर साहब ने वजाहत की कि यहाँ समा का मतलब है की तरह। और सबसे चौंका देने वाली बात आखिरी दो मिसरों में है, एक मुल्क के फना ज़ेरे ज़मीं है आबाद, यानी जिसे हम फना
یا موت سمجھتے ہیں وہ خاتمہ نہیں بلکہ خود ایک آباد دنیا ہے۔ جی، اور آخری مصرع، اس ملک کے اندر نہ زمین ہے نہ جہاں، اسے اور بھی پرسار بنا دیتا ہے، یعنی وہ دنیا ہمارے وقت اور مکان کے قوانین سے ماورا ہے۔ اور یہاں موت کے تصور کو صرف زندگی کے خاتمے تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ اسے ہر گزرتے لمحے پر لاگو کیا گیا، جو اسے یبدیو اور یویدو کے قانون سے دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ جی، یہ بہت ہی دلچسپ نقطہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہر لمحہ موت کا شکار ہو رہا ہے۔ جب ایک لمحہ گزرتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ وہ اپنے اصل میں واپس پلٹ جاتا ہے۔ جی، ایک نئے لمحے سے جڑنا ابتدا ہے اور پھر اس سے ہٹ کر اگلے لمحے سے جڑنا دہرائی ہے۔ ہم دراصل لمحوں کی ایک مسلسل موت اور پیدائش کے دریا میں بہہ رہے ہیں۔ اور اس تصور کو مزید واضح کرنے کے لیے قلندر بابا اولیاء کا ستارے والا حوالہ دیا گیا۔ جب ہم آسمان پر ایک ستارہ دیکھتے ہیں جو فرض کریں 1 کروڑ نوری سال دور ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں 1 کروڑ سال لگے ہیں۔ صحیح۔ تو قلندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ جب آپ اس ستارے کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے آج میں، اپنے موجودہ لمحے میں، اس ستارے کے 1 کروڑ سال پرانے ماضی کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی وہ ستارہ شاید اب وہاں موجود بھی نہ ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن اس کا ماضی آپ کے حال میں زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اس ایک لمحے میں ماضی اور مستقبل دونوں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ! یہ تو وقت اور مکان کے ہمارے پورے تصور کو ہی توڑ دیتا ہے۔ ہم تو وقت کو ایک سیدھی لکیر سمجھتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم اپنے بنائے ہوئے وقت اور مکان کے تصور میں قید ہیں۔ زمین پر جو 24 گھنٹے کا دن رات کا چکر ہے، یہ صرف ایک حوالہ ہے۔ جی، اگر آپ خلا میں چلے جائیں تو یہ وقت بے معنی ہو جاتا ہے۔ وہاں کون سا دن اور کون سی رات؟ قلندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ بلندی اور پستی کی بھی کوئی متعین سمت نہیں ہے، سارا کھیل طرز فکر کا ہے۔ اس گہری اور ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی گفتگو کے آخر میں ایک بہت ہی شاندار اور عملی تجویز سامنے آئی۔ جی، ڈاکٹر شاہدہ صاحبہ نے تجویز دی کہ مہینے کے آخر میں پورے مہینے کی گفتگو کا ایک خلاصہ، ایک ریکیپچولیشن کر لیا جائے۔ یہ ایک بہترین آئیڈیا ہے۔ اس سے تمام باتیں تازہ ہو جائیں گی، یوئید کے قانون کے تحت ان کی دہرائی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کا کوئی تصور واضح نہیں ہوا تو اس پر دوبارہ بات کی جا سکے گی۔ بالکل، یہ عمل جستجو اور ذوق کا اظہار کرتا ہے اور علم کو پختہ کرنے کا یہی بہترین طریقہ ہے۔ جی، اس سے علم پختہ ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی سے بھی یہ باتیں محض سن لینا ذہن کو بہتر بنانے اور اسے کھولنے میں یقیناً مدد دے گا، لیکن حقیقی جوہر صرف ذاتی مطالعے اور غور و فکر سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سوچ بچار کے ساتھ خود مطالعہ کرنے سے ہی تفہیم کے وہ افق روشن ہوتے ہیں جہاں علم کی اصل روح کو پایا جا سکتا ہے۔ اللہ آپ سب سننے والوں کو اس قابل بنائے کہ آپ مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ کے وسیلے سے قلندر بابا اولیاء کا دامن تھام لیں اور آپ سب کو حضور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر عطا ہو اور آپ تمام عالمین میں خوش رہیں۔ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ حافظ۔ اور آخر میں اگر آپ نے ابھی تک میلوڈی آف ڈیوائن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے تاثرات کامنٹس میں ضرور چھوڑیں اور اسے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اسلام میں روحانی علم کے حقیقی جوہر کو سمجھنے کے لیے متجسس ہیں یا جو آپ سے سلسلہ عظیمیہ یا روحانیت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ دوستوں اور خاندان کے ساتھ آپ کا آنے والا ویکنڈ اچھا گزرے۔ اللہ حافظ۔